کرم کی دھوپ کرے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ کو بنایا تمام نبیوں نے اسے حضور آپ نوازے حاضرین 10 محرم شریف میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی 14 سال پہلے 100 سال پہلے وہ ایسی شہادت ہے ہر سال منائی جا رہی ہے۔ شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں، حمزہ کی شہادت کو کہتے ہیں، لیکن کسی کی شہادت کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی امام حسین کی شہادت کو ملی۔ عمر فاروق بھی شہید ہوئے ہیں، شیر خدا بھی شہید ہوئے ہیں، اس کو کیوں نہیں شہرت ملی؟ یہ اس کو کیوں مل گئی؟ اس میں خاص پیغام ہے۔ لوگ مختلف طریقوں سے مناتے ہیں، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی تازیہ نکالتا ہے، کوئی شبیل لگاتا ہے، کوئی محفل جاتا ہے، کوئی کانفرنس کرتا ہے۔ مٹی نہیں کی وجہ اس میں اسلام کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے خاص پیغام ہے۔ کسی ترقی کرنی ہے، کسی بڑھنا ہے، اچھی حکومت بڑھنی ہے، پھر امام حسین کا پیغام لے لو۔ ان کا پیغام صرف یہ ہے، سر دار نہ دار دس سے جلدی سر دے دیتا، لیکن ووٹ بھی دیتا پیڑے بندے نے۔ جدید میں ہر خرابی ہے، وہ زانی بھی ہے، وہ شرابی بھی ہے، وہ کرپشن بھی کرتا ہے، وہ دگا بھی لگاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، ہر جو خرابی ہے نا دنیا میں وہ اس میں شامل ہے۔ تو پیغام یہ ہے، یہ شعر میں پڑھا تو مصرع یہ پڑھا چشتی رحمۃ اللہ علیہ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بنیاد حسین ہے۔ کیوں بنیاد حسین ہے؟ انہوں نے پیغام دیا کہ ووٹ پیڑے بندے نہ دیا گئے۔ اگر امام حسین ووٹ دے دیتے، جان بچا لیتے، تو شراب اور عام جو ہوئے وہ پاک ہو جانی تھی۔ جی دیکھو شرابی کو ووٹ دیا ہے حضرت امام حسین، زیادہ شراب ٹھیک ہے، زانی کو دیا ہے ووٹ تو ذرا ٹھیک ہو جاتا۔ کرپشن کرنے والے کو ووٹ دیتے تو ہر برائی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ امام حسین نے برائیوں کا دروازہ بند کر دیا ہے، اپنی جان دے کے تمہیں اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ پیڑے بندے کو، خراب بندے کو ووٹ نہ دیا جائے، ورنہ مسلمانوں کی حکومت میں ترقی نہیں ہوئی۔ یا کچھ لیں گے امام نواز شریف نے کی کیتا ہے، کی کیتا ہے، کیڑی برائی نہیں ہوتی، کیڑی برائی نہیں، ووٹ دیتا ہے پھر خرابی ہو جائے، ترقی نہیں نہ کی۔ پتہ نہیں 35,000 قرضہ سی ارب، 35 ارب ڈالر کا قرضہ سی۔ یہ گورنمنٹ میں آئی ہے سال 5 سالہ 4 سالہ 65 ارب ہو گیا۔ 45 ارب چائنا نے لایا، وہ بھی قرضہ ہے، کتنا ہو گیا، 100 تو ٹپ گیا کہ نہیں؟ کتنے نظر کتنے آیا؟ 10 سالہ بعد ٹوٹی تھی، ہون پڑھنے لگی ہے۔ کی مطلب ہے؟ تو ترقی نظر آئے، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، سوئی گیا تھا، شارٹیج ختم ہوئی، مہنگائی ختم ہوئی، کرپشن ختم ہوئی، قتل ختم ہوئے، کیونکہ یہ خراب بندہ ہے۔ اس لیے برائی وہ جب بھی ووٹ دو گے وہ برائی تھوڑے پہ چڑھ جائے گی، وبال تھوڑے تھے۔ امام حسین کا ایک پیغام ہے کہ اچھے بندے کو ووٹ دینا، ورنہ وہ برائی پھیلا دے گا۔ رشوت کی جڑیں زمین میں نہیں، یہ درخت کے سامنے اس کی جڑیں زمین میں ہیں، ایک
رشوت کی جڑ اوپر ہوتی ہے، صدر کے پاس ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے، وہ کرپشن کرتے ہیں تو سارے پٹواری دار بھی کرتے ہیں، ٹیچر بھی کرتے ہیں، سپاہی بھی کرتے ہیں، تحصیلدار بھی کرتا ہے، ڈی سی بھی کرتا ہے، سارے کمشنر بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ اوپر والا بھی کر رہا ہے، اس نے جائز کرا دیا تو یہ سب کرنے لگ گئے۔ اگر ایک امام حسین آ جائے نا، ایک امام حسین، ایک حضرت عمر آ جائے، عیسائیوں پر آئیے ایک دن میں ختم ہو جائے۔ ایک بندہ صرف سارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے، اسکول کا بناؤ، پھر موسیقہ بناؤ، پھر علم دو، پھر تبلیغاں کرو، کوئی ٹھیک نہیں ہونا۔ جب برائی اوپر سے جا رہی ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اسکول اگر بہت نہیں ہو گئے، اسکول زیادہ نہیں ہو گئے، کالج زیادہ نہیں ہو گئے، یونیورسٹی زیادہ ہو گئی۔ فیصل آباد میں کتنی یونیورسٹی ہیں پتہ نہیں؟ 10 میں وہ 5-7 یونیورسٹیاں تو فیصل آباد میں پڑھ گئی۔ آگے صاحب میرے ایسے جیسے میں پڑھتا تو صرف ایک یونیورسٹی تھی پنجاب کی، نہیں جا رہے یونیورسٹی بنی، لیکن برائی ختم نہیں ہوئی۔ علم زیادہ ہو گیا لیکن برائی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے اوپر جو بندہ بیٹھا ہے نا تو حاکم اعلیٰ، اس میں جدیدیت کی پائی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کہا ہمارا دوست ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہمارا کام کیا ہے، اس نے ہمیں ووٹ دے دی، اس نے دھونس لگائی، انہیں رشوت دی، انہیں پیسہ دیتا تو ووٹ دے دیتا، انہیں چھلا دیتی تو۔ امام حسین کا ایک پیغام ہے کہ ووٹ سنبھل کے دو، اچھے بندے بھی دو، یہ تھوڑی بہتری ہے۔ آج کتنے ملک نے اسلامی 60 کو دے، کسی سے کوئی حسینی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، کوئی جابر بیٹھا بیٹھا ہے، کوئی ڈکٹیٹر بنا بیٹھا ہے، کوئی پرانا بیٹھا ہے، کسی ایک کو بھی اچھی نہیں۔ اور لہٰذا سارے ملک جو ہے اسلامی انہیں کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، سب خرابیاں خرابیاں اس میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ بات کرنی ہے، ایک یہ جو بات کرنے والے ستیہ خیرہ ہیں، ستیہ خیرہ ایک بزرگ ہے صاحب نظر لاہور میں، ایک صاحب نظر بندے ہیں اسلام آباد میں، ان دونوں کو نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ستیہ خیرہ کی تقریر جو ہے یہ حق ہے، اسے بار بار کرو۔ میں اس جگہ سے پتہ کتنی بار کر سکتا ہوں، لیکن تو دس ستیہ خیرہ کری اچھا اللہ کرے ہر ایک کو آئے، جس طرح تینوں آئی ہیں اللہ کرے ہر ایک کو آئے۔ خیر یہ ہے پہلی، اگر وہ نہ ہوئی تو بخشش کی کوئی امید نہیں۔ تم نمازاں پڑھ لے، تو روزے رکھ لے، تو زکاتاں دے لے، تو حج کر لے، عمرے کر لے، حافظ بن جا، قاری بن جا، جو خیر تیرے پہ نہیں ہوئی، تیرے پہ بخشش کا بہانہ کوئی نہیں، وہ ہے سنی ہونا۔ اتنی اہم شے حضور کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، نمازاں پڑھیں گے، حجہ کریں گے، تو جہنمی ہوں گے، ایک دن کی ہوگا۔ یا رسول اللہ اس کا نام تو بتا دیں، اس کا نام اہل سنت والجماعت، یہ بھی سنی ہے۔ بخشش کی امید، بخشش کا حقدار صرف سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سنی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خیر نہ ہوئی اور باقی ساریاں جڑیاں نے جتنی مرضی جو مرضی کر لیں، نمازہ پڑھ لے، سجدے کر لے، پڑھا دیا داغ محراب بنا لے، کھانے کا ہوا جا کے بیٹھ جائے، جو مرضی کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ صرف سنی ہونے میں ہے۔ دوسری خیر یہ ہے کہ آدمی مرے تو آسانی سے، جو آسانی سے نہیں نہ مرتا، وہ ایسے مرتا ہے کہ 100 تلواریں اکٹھی لگ جائیں۔ یا بیری کے ڈگر پہ ململ کا کپڑا پا کے کھینچو، پی رہے گا کپڑے دے آپ کو، تار تار ہو جائے گا۔ اس طرح بندے کا جسم تار تار ہو جاتا ہے۔
रसूल करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ बंदे ऐसे मरेंगे जैसे फूल में से खुशबू निकलती है। या रसूल ये कौन है? फरमाया ये दूसरी पढ़ने वाले। या आसान मर रहा है या मुश्किल? तो दूसरी की वजीफा पढ़ा लो, 13,000 दूसरी जगह पढ़ेगा, हम सत्य पैरा मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं, इसी महफिल में बैठा हुआ करता, मैं उसकी इजाज़त कर रहा हूँ। तो 2 मिनट में 60 करोड़ पड़ता है। कितने में? 2 मिनट। डरते क्यों? लाख पढ़ने वाला ही बंदा बैठा है। हम घबरा जाते हैं कि 3 लाख तो बहुत ज़्यादा है, सारा दिन मैं दूसरी भी लगा रहा हूँ और काम तो काम नहीं, ऐसी नहीं बात, मिनटों सेकंडों में हो जाता है। 3 है ताकतें बंदे के जिस्म में, एक जुबान है मुँह से बोलना, एक दिल से पढ़ना, एक रूह से पढ़ना। जुबान वाला पढ़ने वाला मार के 3,000 पढ़ेगा 2 घंटे, दिल वाला 10 मिनट में पढ़ लेगा, तो रूह वाला 1 सेकंड सारे पढ़ लेगा। 1 सेकंड भी ज़्यादा है, क्योंकि हर जिस्म के हर मसाम से दूसरी पढ़ा जा रहा है। ऐसे कुछ नसीब लोग हैं, अब उनका हर जो है ना बाल जिसमें होता है, मसाम हर मसाम में जुबान है, वो चालू हो जाती तो उनके सारे पढ़े जाते। तो हिम्मत करें, 3,000 ज़्यादा नहीं, 12 करें, 12 है। उससे अगली खैर जो है बड़ी ज़रूरी है, वहाँ फेल हो गए, अगले सारे फेल, वहाँ पास हो गए, अगले इम्तिहान में पास। वो है तेरी कब्र, अल्लाह करे मेरी कब्र जन्नत का बाग बना। अगर जन्नत का बाग ना बनी तो जहन्नम का गढ़ा बन जाए। जहन्नम चल के कब्र में आ जाती है, जन्नत चल के भी कब्र में आ जाती है, कब्र में जन्नत आ जाती है और कब्र में भी जहन्नम आ जाती है। कब्र में जन्नत भी आ जाती है और कब्र में ही जहन्नम आ जाती है। दुनिया में जन्नत कैसे बनती है? 3 सवाल है, उनके जवाब आने चाहिए। एक सवाल है तेरा रब कौन है, एक सवाल है कि तेरा मजहब क्या है, तीसरा सवाल ये है कि ये जो अस्थि कब्र में जलवा कर रहे हैं हिंदुस्तानी, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता है? जवाब इन सवालों के ये है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा मज़हब इस्लाम है, ये जो अस्थि कब्र में जलवा करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतने सवाल आसान, जवाब आसान, मेरे नबी पाक उम्मत को बता के गए। कोई गैस वैस नहीं लगाना कि ये पता नहीं कौन सा सवाल होगा। हज़ूर करीम ने बोला ये 3 सवाल होंगे, ये 3 सवालों का जवाब सही आ गया तो तेरे बच्चे बोले आने का। लेकिन मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इतने आसान जवाब भी भूल जाएंगे कब्र की बात, वो हैरान परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या जवाब तुम मेरा अल्लाह, तेरा अल्लाह कौन है, तेरा मदद क्या, ये अस्थि जल वगैरह ये कौन है। सिर्फ उसे याद रहेंगे जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी, और मोहब्बत किसके दिल में होगी तो दुरूद करता है। अखीर तो गल जी है बनाने वाली चीज़ वो दुरूद मुस्तफा, सुन्नी भी दुरूद सलाम से बढ़ता है, कब्र में जन्नत का बाग भी दुरूद सलाम से ही बढ़ता है, आसान मरना भी दुरूद सलाम से ही है। इसलिए अगला मरला जो है वो है हशर, बहुत हौलनाक, इससे हौलनाक ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। इस वक्त सूरज 9 करोड़ मील दूर है, 9 करोड़, 2 घंटे गर्मी देता है जब सर्दी होता है, आगे पीछे गर्मी नहीं देता। उस दिन सूरज 12 फुट के ऊपर होगा और हर बंदे के सिर पे होगा। 50,000 साल वो उसके सिर पे चमकता रहेगा। तो साहब का लोग की पड़ता बढ़ेगा कि नहीं, जिसमें पसीने आ जाएंगे, कोई डूबा होएगा तो लाख लाख, कोई कंधे कंधे, कोई डूबा होएगा, इतना गर्म कि उसमें बोटियाँ कल के गिरेंगी।
इतना हौलनाक हशर है, लेकिन कुछ खुश नसीब बंदे अर्श के साए के नीचे आराम से बैठे हैं। या रसूल ये कौन है? फरमाया ये दूसरी पर ये हशर से बचना है, मैं दुर्ग मुस्तफा बना लो, वजीफा बना लो, चलते फिरते भी तेरी जुबान पे चलेगा, तेरे काम में हर्ज नहीं होगा, दुकानदारी भी चलेगी, बाकी काम भी चलेंगे, कोई काम हर्ज नहीं होगा। दूसरी पढ़ने से कोई काम बल्कि बरकत आ जाएगी, बरकत आ जाएगी। उससे अगला मैदान बड़ा मुश्किल है, वो है मीज़ान। नेकियों और बदियों का तोड़ होगा। ये नेकियां ज़्यादा होगी भारी तो बख्शिश, ये गुनाह ज़्यादा हो गए तो दोज़ख। एक बंदा का हिसाब किताब पेश होगा उम्मती का, हुजूर करीम का उम्मती, उसके नेकियों का बड़ा हल्का होगा, गुनाह भारी हो जाएगा, उसे हथकड़ियाँ लग जाएंगी, बेड़ियाँ मार लग जाएंगी और हुक्म होगा पूछो घसीट के से जहन्नम में फेंको। हुजूर करीम ने देखा कि मेरा उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा है, तो मैं डर जाओ, प्लीज तो तोड़ दोबारा करो। पहला तोड़ ठीक निकला। हुजूर करीम ने छोटी सी चिट उतनी जितना डायल है निकाल के जेब से नेकियों के पलड़े में रख दी, वो भारी हो गई, तो बख्शिश हो गई, बेड़ियाँ उतर गई, हथकड़ियाँ भी उतर गई, मुबारकें हो गई, कभी जमती हो गया। हर जगह दौड़ता है कि ये चिट में क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बताता हूँ चिट में क्या। इसका एक दूसरी जिसने दुनिया में पड़ा था उसका सवाब मैंने बचा के रख लिया, आज नेकियों के पलड़े में रख लिया। या सुना पहले क्यों नहीं चिट रख दी, अब क्यों रखी है? और मैं पहले रख देता तो बख्शा जाता, तो मैं पता कैसे चलता किससे भारी होता है, बड़ा भारी किससे होता है? चिट से होता है। चिट में क्या है? दरूद मुस्तफा का सवाब होता है। उससे अगला भी बड़ा मुश्किल मकाम उसका सुन के ही बदे के काम जाता है, वो है पुलसरा। बाल से बरीक है, तलवार से तेज है। जब 15,000 साल कोई बंदा दौड़ता रहेगा ना मुसलसल तो शायद पार हो। हुजूर ने फरमाया मेरा एक ऊँटी ऊपर चलता था, चला नहीं जाता था, एक ताकतवर बंदा आया, उसने उसको बाजू पकड़ के पास रखा एक रमे में। जब अपने जन्नत का दरवाज़ा नजर आने लगा खुश हो गया, पूछा हज़रत साहब आप कौन हैं? मेहरबानी फरमाई। फरमाया तेरा पड़ा हुआ दूसरी और वादा है 3,000 या अल्लाह ने वादा कर दिया है, इसकी लाज तेरे हाथ में, तेरे नबी के हाथ में। हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमा, काम दुरूसी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये पैगाम है, ये हक़ है, अपने दोस्तों को, घरों में, बीवियों को, बच्चों को सुनाएं ताकि उनके दिल में दूसरी पढ़ने की शौक़ पैदा हो। दूसरी अल्लाह का वजीफा है। हम तो सिर्फ कहते हैं या अल्लाह दे दे, अल्लाह देता है। हम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कुछ भी नहीं देते, हम सिर्फ दुआ करते हैं या अल्लाह नबी को अज़मत अता फरमा। देता अल्लाह है, हमारी दरख्वास्त है यार, कुछ भी नहीं देते हम, नबी पाक को क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं या अल्लाह नबी पाक को अज़मत और दे दे, शराफत दे दे, कमालात दे दे, मोइज़ात दे दे, उनकी शान बढ़ा दे, उनको गलबा दे दे, फतह दे दे। अल्लाह ताला कहते पहले ही दे दी, चलो तेरी दुआ भी कबूल। और इससे फ़ायदा तेरा मेरा होता है, हजूर करीम को कोई फ़ायदा नहीं हमारे दूसरी से, तो पहले मोहम्मद है, हर तारीफ उनमें जमा है पहले ही। तुम्हारे और मेरे दूसरी के मुंतज़िर नहीं कि तुम पढ़ोगे तो इज्जत मिलेगी। वो तो माँ के पेट में भी इज्जत वाले थे, माँ के पेट में भी इज्जत वाले हैं। पता नहीं 60 दिन के पता नहीं कितने महीने पैदा होने से पहले
ایک ابرا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کرنا تھا مکے پہ، خانہ کعبہ کو گرانا تھا، ہاتھی کا لشکر لے کے آیا اور اللہ نے چڑیاں بھیج دی ابابیل، ان کے ایک چونچ میں 2 پنجوں میں کنکریاں ہوتی تھی پتھر کی، وہ مارتے تھے، بندے کے سر پہ لگتی وہ سارے جسم نکل دیتی، ہاتھی میں اس کے پیٹ میں سے نکل کے زمین میں چلی گئی، اتنی زبردست ہے کہ بم قسم کی تھی۔ یہ سورہ فیل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف، اور نبی پاک کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ جب تک پہلے چیز دیکھی رہو یہ سوال ہو نہیں سکتا۔ کیا تم نے دیکھا میں نے کہا کیا ہے؟ صحیح نہیں پتا کیونکہ میرے بول نہیں، اس صرف مجھ سے کہا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو۔ کٹو دیکھا ہے تو دوبارہ کی سنیا اچھا نہ تو پڑھنی، ہاں کٹو کہہ سکتا ہے، جڑے باقی ہیں اکبر بولے ہیں وہی ہے، لیکن تسی نہیں کہہ سکتے کہ تسی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب حضور ماں کے پیٹ میں تھے وہ باہر آئے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا 40 سال کے بعد، وہ میرے پیارے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا میں یہ علم ہے حضرت صاحب ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تمہارے میرے دروسی سے نہیں بنے، یہ مت خیال کرنا کہ میں دروسی پڑھ رہا ہوں حضور کو عزت کریے، نام عزت تمہیں مل رہی ہے، دروسی بھی پڑھ رہے ہو عزت بھی لے رہے ہو، اس لیے یہ سننے بھی بن جاتا ہے، کسی سے آسانی سے موت بھی آ جاتی ہے، کسی سے قبر میں جنت کا باغ بھی بن جاتا ہے، کسی سے حشر میں پناہ مل جاتی ہے، کسی سے پل میدان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کسی سے پل صراط سے گزرتے ہیں، اور سب سے آخری جو خیر ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ۔ جب تک شفاعت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا، تو سارے جتن کاملے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور تم اور ہم کیا ہیں، نبی جتنے انبیاء کرام شفاعت کے بغیر نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ان سے مستقبل نہیں ہوگا۔ خلیل اللہ حضور کی شفاعت کے بغیر کوئی بخشش نہیں، بخشش شفاعت کے بغیر بخشش نہیں ہوتے بھی نہیں ہے، اور حضور کے بغیر شفاعت نہیں۔ لہذا یہ پیغام ہے، یہ حق بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو ان کی توفیق سے کہہ رہے ہیں، تو ان کی توفیق سے یہ سب میرا بنی، انہوں نے خود پسند فرما لی، دے کے بھی پسند فرما لی، کیا بات ہے، خود دے کے پھر اس کو پسند بھی فرما لی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تیرا میرا فرض ہے، میں عرض بھی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، اپنے جو بھی تیرا حلقہ ہے آباد اس میں یہ سنائیں، تاکہ حق بات ان کے دل میں بیٹھ جائے اور دوسری کی طرف رجوع کریں۔ تمہارے